بيومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى۔ محترم بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اور آپ 17ویں تراویح پڑھے، 16 روزے ہمارے مکمل ہو گئے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح یہاں مل جل کر بیٹھنے کی توفیق دیا، جنت میں بھی داخل ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ میرے دینی بھائیو، ہم لوگ آخرت کے تعلق سے سن رہے تھے حشر کے میدان کی ہولناکی، جن ہولناکیوں کو دیکھ کر انسان پچھتائے گا۔ کون پچھتائے گا؟ ابھی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں سورۃ المعارج کی، ترجمہ دیکھو اس کا، آپ کو ایک اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست اپنے دوست سے سوال نہیں کرے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھے گا، دنیا میں کیا کیا اس کا بدلہ اللہ دینے والا ہے نا، آخرت کے دن جب دکھائے گا اللہ تعالیٰ اس کا انجام، تو دیکھتے ہی کہے گا یبصرونہم یود المجرم، مجرم اپنے آپ خواہش کرے گا اللہ میں فدیہ دے دیتا ہوں۔ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا بدل کیا ہے؟ فدیہ، تو فدیے میں دے دیتا ہوں۔ یفتدی، یود المجرم لو یفتدی، فدیہ دے دیتا ہوں اللہ میں، میرے کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جو انجام ہے، میرا جو ٹھکانہ مجھے بتایا اللہ، اس ٹھکانے سے مجھے بچا لے۔ کیا دینا چاہ رہا ہے؟ دنیا میں چکر لگاتا تھا نہیں، بیوی کے پیچھے، بچوں کے پیچھے، مال کے پیچھے، تو یہ ساری گنائے گا انسان۔ لو یفتدی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، بچوں کو پہلے پیش کرے گا، میری اولاد کو لے لے اللہ، پھر میری بیوی کو لے لے، میرے اس گھر کو لے لے جس گھر میں میں پناہ تھا، جس گھر کے لیے میں بہت محنتیں کرا، تگ و دو کرا، پوری زندگی ایک کر وہ گھر بنگلہ بنایا، وہ بنگلہ بھی لے لے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ پوری دنیا لے لے، اللہ مجھے بچا لے، میں بچ جانا جہنم کے عذاب سے۔ تو اللہ کہے گا کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، یہ انگار کا جو شعلہ ہے یہ تمہارا اصل بدلہ ہے۔ تمہیں جو کچھ کام کیے نا اس کاموں کی جزا ہے، یہ بدل ہے۔ دنیا کے اندر کیا کرے تھی تمہیں، ان کاموں کا نچوڑ اور رزلٹ ہے یہ۔ اور یہ کیا کرے گی؟ کھال کی کھال اتار کے پھینکے گی یہ۔ کون؟ انگار کا شعلہ۔ انگار کا شعلہ، انگار یہ جہنم کے جسم کی جو چمڑا ہے اس کو نکال کے پھینکے گی، اور سب کو جمع ہونا ہے اس دن۔ تدعو من ادبر وتولی، پیٹ پھیر کے بھاگنے والوں کو یہ پکڑے گی پیچھے آگے، یہ پکارے گی جہنم۔ تو یہ ان آیتوں میں جو بات ہے وہ انسان جو مجرم ہے، اپنے آپ گناہوں میں لت پت گزارا، اس کی زندگی دنیا میں دنیا کی پریشانیوں سے مقابلہ نہ کر کے، دنیا کی مصیبتوں سے فیس نہ کر کے، اور اسی طرح دنیا کے اندر لذتیں، دنیا کی مٹھاس، اس میں پڑ جا کر مبتلا ہو کے آدمی جو زندگی گزارا ہے اس کا انجام یہ۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی، دوست بہت اہم ہے نا ہمارے لیے، ہر ایک، خاص طور سے نوجوان بلکہ بڑے بوڑھے سب بھی اس میں مبتلا ہے۔ دوست، اپنا دوست، میرا دوست کیا بولتے ہیں کہ وہ میرا، یہ گروپ میرا، ایسا ہمارے میں ماحول بن گیا ہے ایک دوستیوں کا۔ ان دوستوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھو بتا رہا ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اللہ بول رہا اس دن کے انجام کو دیکھ کر يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ بولتے نہیں کیا تو بہت ابا بول کے پچھتاتا نا انسان پچھتاتا نا، پچھتاتے اس ٹائم پہ قیامت کے دن جو اس کا انجام دیکھنے کے بعد اس کا انجام بدلا اس کو سامنے نظر آئے گا تو ہاتھ چبائے گا، وہ انگلی نے ہاتھ پورا ڈالے گا منہ میں اور چباتے ہوئے کہے گا آج کا دن تو میرے لیے بڑی بربادی ہے۔ یقول یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کہے گا کاش میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا،
جس کے آنے کے بعد سے میں اللہ کا ذکر بھول ہی گیا، اللہ کو میں یاد ہی نہیں کر رہا، اور کہے گا کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سن لیا ہوتا، نبی کے طریقے کو مان لیا ہوتا۔ دیکھو دو باتیں یہاں پہ، ایک دوستی، آج انسان ہر ایک، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کونوا مع الصادقین، لوگوں تم اچھے سچے دوستوں کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ اللہ حکم دے رہا۔ اب ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ دوستی اگر ہماری بری ہے، آج ہمارا بڑا سے بڑا ماحول جو بگڑا ہوا ہے یہ دوستیوں کی وجہ سے، ہمارے دوستی، یعنی انسان پہچانا جاتا ہے دوستی کی وجہ سے، اس کا دوست کیسا ہے انہیں بھی ویسا ہی رہے گا۔ آدمی کو معلوم کرنا اس کے اخلاق کیسے کی بول کر تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کیریکٹر والا آدمی ہے۔ دیکھو انسان پچھتاوا ہے کہ اللہ میں اس کو دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور آگے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کی باتوں کو پیچھے ڈال دیے تھے اور اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کیا نبی کے اوپر، اس قرآن کو چھوڑ دیے تھے، تو قرآن جس کے اوپر نازل ہوا وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے اللہ یہ میری قوم ہے، قرآن کو چھوڑ کے رکھ دی تھی، پڑھی نہیں ہے میری قوم۔ اللہ کہیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم قرآن چھوڑنے والوں کو اللہ کے نبی کا دشمن بنائیں گے۔ نبی کے دشمن کون تھے؟ نبی کے دشمن مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی باتیں بولتے، قرآن کا پیغام بولتے تھے، لوگ کانوں میں رویاں ٹھوس لیتے تھے، بھاگ جاتے تھے، یعنی بولے تو وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسبيح، اللہ کے نبی نماز میں ہوتے، قرآن پڑھتے ہوتے یا قرآن کا پیغام بولتے ہوتے، پیچھے سے زور زور سے آوازیں کرتے، شور مچاتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کی باتیں دوسروں کو نہ سنائی دیں، اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے وہ کوئی بھی نہ سنی۔ پچھتائے گا آدمی، افسوس کرے گا۔ ہاں جو بات غور کرنے کی کہ دو باتیں، ایک بری دوستی، بری دوستی انسان کو برا ہی بنائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں اچھی دوستی کی، بری دوستی کی مثال لوہار سے۔ لوہار جو بھٹی میں لوہے کو مارتے رہتا ہے، انگار کو موم بناتے رہتا ہے، اس سے کئی چیزیں بناتے ہیں، تو اس کے پاس بیٹھنے سے اس کو کم سے کم چنگاری لگتی، نہیں تو لاسٹ بدبو آتی اس کے پاس سے، یعنی نقصان۔ وہی اچھا دوست خوشبو والے کی جیسا، خوشبو بیچنے والے کی جیسا، انہیں زیادہ سے زیادہ گفٹ دے سکتا ہے آپ کو خوشبو، نہیں بولے تو کم سے کم اس کے پاس سے اچھی بو آتی ہے، اچھی خوشبو آتی ہے، اس کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ خوشبو سے آدمی خوش ہوتا ہے، بدبو سے آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو بری دوستی چڑچڑے جیسی ہے، انسان کو چیزوں سے نیکیوں سے چڑچڑاپن دلاتی ہے یہ بری دوستی۔ تو میرے بھائی یہاں پچھتاوا انسان کا، اچھا دوست اگر ہے تو خوشحالی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، یعنی قیامت کے دن سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، خاص طور سے تمام دوست۔ اللہ بتا رہے ہیں الاخلاء، اخلاء بولے تو خلیل یعنی دوست، جتنے بھی دوست ہیں تمام دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ میرے بھائیو ہمیں یہاں بیٹھے ہم سب مسلمان ہیں، اسلام تو یہ بولتا ہے کہ آپسی جو تعلقات ہیں وہ ایسے ہونا کہ تمہارا ایک بھائی درد سے کراہ رہا ہے، ایک بھائی کو بخار ہے تو درد ہمیں بھی ہونا۔ اسلام اتنی بات سکھاتا ہے، یعنی سب مسلمانوں کا ہم اتنا خیال کریں۔ کب آتا ہے خیال؟ آپس میں ہمیں پہلے سمجھیں، ایک دوسرے کا بھلا چاہیں، بھلا چاہیں۔ کوئی ہمیں کھلا رہا ہے تو ہم اچھے ہونے کے لیے ہم فکر کرتے ہیں۔ افطار میں ہمیں بیٹھے ہیں، ہمارا نہ چاہنے والا آدمی بازو بیٹھا ہو تو ہم اسے بھی دیتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھا رہے، اس کو کھلا کر میں ثواب حاصل کروں، جتنا میں خوش رہنا چاہتا ہوں میں کھلا کر اسے بھی اچھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ روزہ ہمارے کو سکھا رہا، اسلام کے اندر ہر تعلیم یہی ہے کہ سب مل جل کے ایک ہونا ہے۔ اب یہاں مل جل کے رہنا دنیا کے اندر اس فائدہ دیتی کیا؟ آخرت میں بھی پیدا ہونا ہے۔ آخرت میں پیدا ہونے کے لیے شرط ایک ہی، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو ڈر کے ہمیں دوستی کرنا ہے، اللہ کو ڈر کے ہمیں دوستی چھوڑنا ہے۔ دوستی بھی کرو اللہ کے لیے، دوستی چھوڑنا پڑے تو بھی چھوڑ ڈالو اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے دوستی چھوڑنا مطلب کیا؟ اللہ کے لیے دوستی چھوڑنا بولے تو آدمی برائی کی طرف بلا رہا ہے، برائی کی طرف بلا رہا ہے، یہاں نماز پڑھنا ہے یا اللہ کی ذکر کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، تو دوستی کے خاطر بولتا نہیں تو میرا دوست سمجھا میں تیرے کو بولوں، میرا دوست سمجھا بول کو شراب پلانے جا رہا ہے،
اچھا لے بھی تو رونا کو تو پی تو لے پی لیتا آدمی. یہی معنی ہے نا, اللہ کے لیے یہاں چھوڑنا پڑ رہا ہے, گناہ کو لات مارنا ہے مجھے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. دوستی گئی تو گئی, باہر میں گئی, میرا اللہ راضی رہے, میرا اللہ خوش رہے, یہ معنی ہونا ہمارے لیے. ہمیں کیا کر رہے ہیں, ارے میرا دوست روزہ نہیں, میں بھی روزہ نہیں رکھتا. دوست ہم پارٹی کر رہے ہیں تو آج روزہ نہیں. ایک رمضان کا ایک جو فرض روزہ ہے, اتنی بڑی فضیلت والا روزہ, سبحان اللہ, اللہ اس کا جزا اپنے ہاتھوں سے دے تو بڑھ رہا ہے. ایسے فرائض روزے سبحان اللہ چھوڑیں گے تو زندگی میں اس کا ثواب کبھی بھی حاصل نہیں ہونے والا. کبھی بھی جان بوجھ کے چھوڑ رہے تو کبھی بھی اس کا ثواب نہیں پانے والے. اللہ ہے کہ مجبوری, سخت مجبوری, بیماری, مرضیہ عورت, حاملہ عورت, یہ سب بھی جن کے بارے میں ہمیں تفصیل سے باتیں سنیں. تو میرے بھائیو, دوستوں کے لیے خاص طور سے قیامت کے دن پچھتائیں گے, اس کو میں دوست نہیں بناتا تو اچھا رہتا. یہ ایک بات ہے. اور ایک بات, انسان جو قیامت کے دن پچھتائے گا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. یعنی جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا. بائیں سیدھے ہاتھ میں ملنا بولے تو سب کے سامنے, سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو توفیق دے نام اعمال ہم اپنے ہاتھوں میں, سیدھے ہاتھوں میں لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے, آمین. تو سیدھے ہاتھ میں جب نام اعمال لیں گے تو خوشی خوشی تمام لوگوں کو دکھاتے ہوئے لیں گے. وہی نام اعمال بائیں ہاتھ میں لینے کا ہو تو چھپا کے پیٹھ پیچھے لیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. تو اللہ تعالیٰ نام اعمال بائیں ہاتھ میں جن کو دیتا ہے وہ لیتے ہی فوراً کہے گا, یقول یا لیتنی لم اوت کتابی, اللہ میرے کو یہ نام عمل نہیں دیا تو بہتر رہتا تھا, کاش مجھے نہیں ملتا. یعنی کاش, یہ جملہ کیسا ہے معلوم, یا لیتا عربی میں بولتی, یا لیتا بولے تو اے کاش, ارے نہیں ملتا تو, اگر نہیں ہوتا تو, یہ سب بھی شیطانی جملے. اگر مگر کی باتیں نہیں کرنا ہے, اگر ایسا کرتے تو ویسا ہوتا. بولتے ہیں ہمیں بہت بار بولتے, مگر ویسا ہوا, اگر مگر کی باتیں کرے تو سیدھا چلے جاتے گڑے میں. اگر مگر کی باتیں, یہ شیطان کی باتیں کرنے کا. اب ہوا جو ہو گیا, کرنا کیا ہے وہ دیکھنا ہے. آپ ماں باپ کو دیکھیں, ماں باپ کے سامنے کیا تمہیں غلطی ہوئی بولے تو ماں باپ تسلی دیتے. وہی کوئی دوست ہے, دوسرا ہے بولے تو ڈانٹ ٹپٹ کرتا. مثال کے طور پر کوئی بندہ لے کے آ رہے, کام کر رہے ہیں, تو کام کرتے اسٹیپ پہ بندہ پھسل گیا, پانی گر گیا, تو کوئی دوسرا رہا بولے تو گالیاں دیتا ہے, برا بھلا بولتا ہے, اور ایسے باتیں بولتا پھر کام کرنا نہیں انہیں. وہی ماں باپ دیکھو, سبحان اللہ, ماں باپ کی ممتا میرے بھائی, واللہ ایسی محبت کہیں بھی نظر نہیں آتی. وہ درد دل والا محبت بھرا منظر ایک ماں اور باپ, اس کے علاوہ کہیں بھی نظر نہیں آتی. یہ ماں باپ کی جو محبت ہے. تو میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب نام اعمال دے گا بائیں ہاتھ میں, تو وہ کہیں گے اللہ میرے کو یہ نام اعمال نہیں ملا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کے بعد گنائے گا باتیں, مجھے یہ مال کچھ کام نہیں آیا, یہ جائیداد مجھے کچھ کام نہیں آئی, پراپرٹیز کوئی کام نہیں کرے مجھے. یعنی سب ایک ایک کر کے گنائے گا. دنیا کے اندر جو چیزیں اسے لذت دیتی تھیں, جو چیزیں اسے خوش کرتی تھیں, یہ دنیا کے تمام چیزوں کو گنا کے کہے گا اللہ مجھے نہیں ملتا تو کتنا اچھا ہوتا. پچھتائے گا میرے بھائی. آج ہم لوگ ہم میں سے ہر ایک ذرا غور کریں, سوچیں کہ جن چیزوں کو میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیا یہ حاصل ہونے کے بعد مجھے قیامت کے دن اچھا کام آنے والا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں فکر کریں. ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ, ان کے بارے میں ایک فقیر جن کا مکالمہ ہوتا. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ہارون رشید کی کرسی کے اوپر ایک فقیر آ کو بیٹھ گیا. فقیر آ کو بیٹھ گیا تو ہارون رشید کو غصہ ہے. بادشاہ اپنی سیٹ پر کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے. اس کی جو سمہاسنم ہے اس کے لیے خاص ہے. اب وہ فقیر بیٹھتے ہی اس کو غصہ آیا, اور غصے کے مارے زور زور سے آوازیں سزا دینے کا حکم دے رہا تھا. تو سپاہی اسے لے جانے کے لیے تیار ہو گئے. تو فقیر کھڑ کے بولا, ہنسنے لگا فقیر. سزا کی بات ہو رہی تو ہنس رہا. ارے تجھے کون سی بات ہنسا رہی, میں تو سزا دینا چاہ رہا ہوں تجھے. تو فقیر کہنے لگا تیری بادشاہت تو ایک دو گھٹ کی قیمت کے برابر ہے. اتنے اس کے اوپر تو اتنا غصہ ہو رہا ہے, اتنا تیرے اوپر غضبناک آ رہا ہے تیرے اندر. تو بادشاہ پوچھا کیا بات ہے, کیا بول رہا. تو فقیر کہنے لگا اگر سمجھو کہ تم جنگل میں ہو, بھٹک گئے ہو, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, ساز و سامان کیا بھی نہیں, اور پورے کھانے کی چیزیں پورے ختم ہو گئی, کچھ بھی نہیں, پیاس سخت لگی ہے تمہارے کو, تو اس ٹائم پہ
ایک بوٹل میں ایک گھونٹ پانی ہے جو بول رہا ہے کہ میں یہ بیچوں گا، اس کی قیمت کیا ہے معلوم؟ بادشاہ تمہاری آدھی سلطنت۔ سخت پیاس لگی ہے، نہیں پیے تو مر جاتا، کیا بھی نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ سے فقیر پوچھ رہا ہے کیا یہ پوری آدھی سلطنت دے کے بوٹل خریدے گا؟ نہیں، گاؤں کو گئے تک انتظار کرتا، گاؤں کو گئے تک انتظار کرا تو مر جا تمہیں، یہ ڈر ہے مجھے، اس لیے میں یہ بوٹل پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، پورا آدھا سلطنت میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آدھی سلطنت گئی، ایک گھونٹ فقیر بولا نا، دوسرا گھونٹ پینا رہا۔ اگر وہی پینے کا جو باہر نکلنے کے لیے تمہارے کو تکلیف ہو، تمہارے کو بیماری لگ گئی، نہ نکلے پیشاب کی شکل میں، تو تمہارے لیے علاج کے طور پر حکیم یہ بول رہا ہے کہ یہ دوائی اتنی مہنگائی ہے کہ آدھی سلطنت دینا دو۔ اب کیا کرتا؟ مر جاتا ہے کیا بیماری میں؟ پوری آدھی سلطنت دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، علاج میرے لیے ضروری ہے، علاج میں کروا لیتا ہوں۔ تو فقیر گنایا دیکھ، 2 گھونٹ ہے، ایک پیاسو اور نکالنے کا، بس اس سے بڑھ کر تیری سلطنت کی کوئی اہمیت نہیں، حقیقت نہیں۔ یعنی دنیا کی جو جائیداد، پراپرٹیز، یہ ضرورتیں انسان کو ضرورتوں کی حد تک رکھنا، انسان اپنی ضرورتوں کے باہر اگر سوچ رہا ہے، ضرورت سے بڑھ کر فکر کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا ہے کہ یہاں پر دیکھو مالداری یعنی مال کمانا یہ عیب نہیں ہے، مالدار صحابہ بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، عثمان غنی بول کر ان کا نام، غنی بولے تو مالدار، عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر صدیق، ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مالدار تھے، مگر ایک خالص مقصد ان کے ساتھ تھا، ایک اچھا مقصد ان کے ساتھ تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم ہیں تو دنیا کی حقیقت کو پہچانیں، آخرت میں پچھتانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گورنروں کو لکھ کے بھیجتے تھے، آگاہ کرتے تھے، یا ایھا الناس حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو تم اپنے آپ کا حساب کر لو، تمہارا حساب کیے جانے سے پہلے وہاں حساب ہونے والا ہے، وہ حساب بڑا کٹھن ہے، وہ حساب ہوگا تو عذاب گارنٹی ہے۔ حساب سے بچنا چاہتے ہو تو ابھی اپنے آپ کو ٹٹولو۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی، ہم پچھتاوا، ہمیں پچھتانا نہیں ہے، تو ہم دنیا کی حقیقت کو پہچاننا ہے، آخرت کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ اللہ سے میں دعا کروں گا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، اور رمضان کے اندر جو بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں اللہ تمام نیکیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اور آخرت کی تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق بخش، آمین یا رب العالمین۔